پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل بغداد حیرت سے شیخ صدقہ بغدادی کو دیکھ رہے تھے جو بآواز بلند دنیا و ما فیہا سے بے خبر ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ ایسا کوئی نہیں جو مجھ جیسا ہے۔ عالم جذب و سکر میں وہ خود سے اور اہل دنیا سے بھی بے خبر ہو چکے تھے۔ جذب اور حال ان پر طاری تھا اور وہ بار بار یہی کلمات دہرائے جا رہے تھے۔ ان کے الفاظ کی بازگشت آخرکار خلیفہ وقت تک بھی پہنچ گئی۔ آپ کے کلمات کی سزا کے طور پر شرعی حد کے تحت آپ کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ لیکن پھر اہل بغداد نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر وہ تصویر حیرت بن گئے۔ جیسے ہی جلاد نے شیخ صاحب کا سر قلم کرنے کے لیے ہاتھ کو حرکت دینا چاہی تو اس کا بازو شل ہو کر جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ جلاد جیسے سنگی مجسمہ بن گیا ہو اور وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا جیسے پتھر کا مجسمہ ہے۔ اب اہل بغداد پر شیخ صدقہ کی روحانی جلالت کا رعب بیٹھ چکا تھا۔ سرکاری اہلکاروں نے خلیفہ کو جا کر سارا ماجرا سنایا تو خلیفہ وقت خود چل کر شیخ صدقہ کے پاس آیا اور جھک کر معافی کا خواستگار ہوا اور فوری طور پر عزت اور احترام سے آپ کی رہائی کا حکم دیا۔ شیخ صدقہ عالم جذب میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھے۔ وہ قید خانے سے نکل کر بغداد کی گلی کوچوں میں آ گئے۔ یہاں پر شیخ صاحب نے حیران کن منظر دیکھا کہ ہزاروں لوگ عقیدت و احترام سے ایک مدرسے کی جانب رواں دواں ہیں۔ شیخ صدقہ بھی اسی قافلے میں شامل ہو کر مدرسے کی طرف چلنے لگے۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور زبان پر وہی کلمات جاری تھے کہ ایسا کوئی نہیں ہے جو میرے جیسا ہو، اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے ہم پلہ ہو۔ اسی حالت جذب میں وہ قافلے کے ہمراہ مدرسے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اس مدرسے میں داخل ہوئے تو اچانک انہیں لگا جیسے ان کے اندر سے کوئی چیز نکل گئی ہو اور وہ عالم ہوش میں آ گئے۔ مدرسے میں درود و سلام، تسبیح و تحلیل کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ مدرسے کے در و دیوار سے بھی ایسی ہی وجد انگیز آوازیں آ رہی تھیں اور پھر اچانک حاضرین پر ایک عقیدت بھرا سکوت طاری ہو گیا۔ تمام حاضرین کی نظریں ایک سمت اٹھی ہوئی تھیں۔ شیخ صدقہ نے بھی ادھر دیکھا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے حجرے سے ایک دبلے پتلے نورانی بزرگ برآمد ہوئے ہیں۔ درمیانہ قد، گندمی رنگ اور چہرے پر ہزاروں چاند ستاروں کا ملکوتی نور پھیلا ہوا ہے۔ ان بزرگ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں ہزاروں عقیدت مندوں نے اپنے دامن چاک کر ڈالے۔ آنے والے بزرگ جدھر نظر اٹھاتے رنگ و نور کی برسات برساتے چلے جاتے۔ لوگ دیوانہ وار آپ کو دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ یہ منظر شیخ صدقہ کے لیے بہت حیران کن تھا۔ شیخ صدقہ حیرت کے سمندر میں غرق یہ سوچے جا رہے تھے کہ آنے والے بزرگ نے نہ ابھی کوئی کلام کیا، نہ ہی قاری صاحب کو قرات کا حکم دیا، پھر لوگوں میں اتنا زیادہ رد عمل کیوں ہوا؟ ابھی شیخ صدقہ انہی خیالوں میں گم تھے کہ آنے والے بزرگ نے ایک نظر بھر کر شیخ صدقہ کو دیکھا اور پرجلال آواز میں کہا، میرا ایک مرید صرف ایک قدم میں بیت المقدس سے یہاں آ گیا ہے، اس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ گریباں چاکی دراصل اسی کی ضیافت ہے۔ آنے والے بزرگ کی آواز کے جلال سے شیخ صدقہ کے حواس گم ہو چکے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا، جو شخص ایک ہی قدم میں بیت المقدس سے بغداد پہنچ جائے وہ اس بات سے توبہ کرتا ہے، روحانیت کی اس مقام پر فائز بندے کو بھلا پیر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ اسی دوران ایک بار پھر آنے والے بزرگ کی باروب آواز نے فضا میں ارتعاش پیدا کیا اور حاضرین اور شیخ صدقہ کی سماعتوں میں شگاف ڈالے۔ جو شخص وقت کی لگام کھینچنے پر قادر ہونے کے باوجود مجھ سے رجوع نہ کرے تو وہ اس امر کا محتاج ہوتا ہے کہ میں اسے راہ حق دکھاؤں۔ اور پھر آنے والے بزرگ ممبر پر کھڑے ہو کر بولنا شروع ہوئے۔ آپ کی باروب آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے، میری تلوار مشہور ہے، میری کمان چلے پر اور میرا تیر کمان پر چڑھا ہوا ہے، میرا تیر صائب ہے، میرا نیزہ بے خطا ہے، میرا گھوڑا زین کسا ہوا ہے اور میں رب ذوالجلال کی روشن آگ ہوں۔ میں وہ سمندر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، میں صبر میں رہ کر بھی کلام کرنے والا ہوں، میں محفوظ ہوں اور ملحوظ ہوں۔ اے پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں، تمہارے پہاڑ ٹوٹ گئے، گرجا والو تمہارے گرجا گھر گر گئے، تم خدا کی طرف آؤ، میں خدا کے احکامات میں سے ایک ہوں، اور سنو، میں وہ ہوں جس سے ایک دن میں اور ایک رات میں 70 دفعہ کہا جاتا ہے
کہ ہم نے تجھے اپنے لیے پسند کیا تاکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ ممبر پر کھڑے بزرگ کی پرجلال آواز گونج رہی تھی۔ ان کی ہیبت اور جلال کا یہ عالم تھا، ہزاروں لوگوں کی موجودگی کے باوجود کسی کے سانس لینے کی آواز تک نہ آ رہی تھی۔ لوگ حیرت اور سکوت میں سنگی مجسموں کا روپ دھارے بیٹھے تھے، جیسے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئی ہوں۔ ہوا میں فضا بھی دم بخود بے حس و حرکت ہو چکی تھی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور پھر اہل بغداد نے ایک اور منظر دیکھا۔ شیخ صدقہ جو بار بار اپنی بڑائی کا دعویٰ کر رہے تھے، ایک دم حرکت میں آئے اور دیوانوں کی طرح ہجوم کو چیرتے ہوئے ممبر کی طرف دوڑنے لگے۔ شیخ صدقہ لوگوں کی موجودگی سے بے خبر گرتے اٹھتے دیوانہ وار ممبر تلک گئے اور بزرگ کے قدموں میں سر رکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ واعظ دینے والے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جن کے حسن و جمال کے سامنے کوئی دوسرا ولی آج تک نہ ٹھہر سکا۔ جو عروج اور شہرت مالک ارض و سما نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو عطا کی، وہ کسی اور بزرگ کے حصے میں نہ آئی۔ ایسی لازوال شہرت جسے قیامت تک اندیشہ زوال نہیں۔ اہل حق کی پوری جماعت میں جو شہرت اور محبوبیت آپ کے حصے میں آئی، وہ کسی اور کو نہ مل سکی۔ آپ کا وجود اسلام کے لیے نئی زندگی کے مترادف تھا، جس نے اجڑے دلوں کے قبرستان میں نئی زندگی ڈال دی۔ آسمان تصوف پر باقی اولیاء ستاروں کی مانند ہیں تو آپ اکلوتے چاند ہیں۔ اولیاء کی جماعت کو اگر ستاروں کا ہار تصور کیا جائے تو اس خوبصورت مالا کا چاند آپ ہیں۔ روحانیت کو اگر ایک چراغ سے تشبیہ دی جائے تو اس چراغ کی لو آپ ہیں۔ آپ کو قدرت نے حلقہ صوفیہ میں سب سے بلند مقام پر فائز کیا۔ آپ کے سحر خطابت کی ایک دنیا اسیر تھی۔ آپ جیسے ہی مسند تلقین پر جلوہ افروز ہو کر خطاب فرماتے تو 70,000 لوگوں کا اجتماع سکوت کا شکار ہو جاتا۔ کسی کو سرگوشی تک کا ہوش نہ رہتا، نہ کسی کو کھانسنے کا ہوش رہتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں جن کے اڑ جانے کے خوف سے لوگ چپ سادے ہوئے ہیں۔ آپ کے افکار اور ملفوظات کو قلم بند کرنے کے لیے 400-500 دواتیں مجلس میں لائی جاتی۔ آپ کے جملے منہ سے نکل کر ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے تھے، بلکہ تیر بن کر دل میں کھپ جاتے تھے۔ آپ کے وعظ کے وقت لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا۔ آپ کے وعظ کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ کئی لوگ شدت جذبات سے اپنے گریبان چاک کر لیتے اور کئی جذبات کی شدت سے اپنی جان کھو دیتے۔ آپ کے وعظ کے بعد کئی جنازے اٹھتے، لگتا ہوائیں، فضائیں، آسمان، زمین، ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہے۔ آپ کی پرجلال آواز کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ لوگ پھڑک کر مر جاتے۔ آپ کی مجلس سے کئی بار جنازے اٹھائے گئے۔ آپ کبھی کسی حاکم سے ملنے نہیں گئے، البتہ کئی بار خلفاء اور وزراء آپ کے در پر حاضر ہوتے تھے۔ آپ کے ہاتھ چومتے مگر آپ انہیں جھٹک دیتے۔ آپ کے دسترخوان پر فقیروں اور غریبوں کا ہجوم ہوتا۔ جو شہرت آپ کو قدرت نے عطا کی، بادشاہ وقت اس کی حسرت ہی کرتے رہ گئے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو دینی اور روحانی خدمات کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے آپ تمام خوبیاں دے کر بھیجے گئے۔ تدریس و خطابت میں آج تک کوئی آپ کا ثانی نہ بن سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا آج بھی آپ کو شہنشاہ بغداد، شاہ جیلانی، محبوب سبحانی، شیخ الاسلام اور خلق خدا آپ کو غوث اعظم کہتی ہے، اور عوام اور خواص آپ کو پیران پیر کہتے ہیں۔ بلا شبہ غوث اعظم کی شان سب سے بلند اور نرالی ہے۔